السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ہندوستانی ہیں، ہم تمل ناڈو کے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد 2000 سال سے اس زمین پر رہے ہیں۔ یہ ہمارا ملک ہے۔ ہمارا مذہب الگ ہو سکتا مگر ہم تمل بھاشا بھاشی ہیں۔ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ ہماری شہریت کو کوئی ہم سے کیسے چھین سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ ہم مسلمانوں کو جو کہ تمل ناڈو میں رہتے ہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے پاس تمام ڈاکومنٹس ٹھیک طرح سے ہونے چاہیے، اس کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ چند لوگ ڈرتے ہیں کہ سی اے اے اور اس طرح کے دوسرے قانون سے ہمیں نقصان پہنچے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جہاں تک میرا خیال ہے۔ ہمیں ہمت سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی ہمارے ملک سے ہمیں دور کر سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں دہراتا ہوں اس لیے تاکہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح پوری طرح سما جائے کہ ہم یہاں کے باشندے ہیں اور ہمیں اپنی شہریت سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ سی اے اے آخر ہے کیا؟ اس کے بارے میں بھی کئی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت میں دی ہندو انگریزی روز نامے میں آئے اداریہ کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ سی اے اے کیا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے، اس سے ہمیں نقصان ہے یا نہیں۔ تفصیل سے اداریہ لکھا گیا ہے دی ہندو انگریزی نیوز پیپر میں۔ آئیے اس کی طرف نظر کرتے ہیں۔ دی ہندو انگریزی روز نامے کا اداریہ غلط پیغام رسانی میں مذہب کی بنیاد۔ سی اے اے کا نفاذ مشکل ہے۔ حکومت کا شہریت ترمیمی ایکٹ سی اے اے 2019 کو اس وقت نافذ کرنے کا فیصلہ جبکہ عام انتخابات کا اعلان متوقع ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی انتخابی مہم میں پولرائزنگ ایشو کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اس قانون کی بہت سے لوگوں کی طرف سے سختی سے مخالفت کی گئی ہے، خاص طور پر مسلم کمیونٹی کی طرف سے، اور دی سپریم کورٹ آف انڈیا کے سامنے قانونی چیلنج کے تحت ہے۔ 2019 میں لایا گیا یہ قانون اب تک نافذ نہیں کیا گیا کیونکہ حکومت نے اپنی دفعات کو چلانے کے لیے قواعد کو مطلع نہیں کیا تھا۔ سی اے اے کو اس وقت نافذ کرنا ایک جائز شک پیدا کرتا ہے کہ یہ انتخابی بانڈز کے تنازع سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ قوانین کی نقاب کشائی ایسے وقت میں کی گئی جب قوم گمنام انتخابی بانڈز کے خریداروں اور ان کو چھڑانے والی جماعتوں کے بارے میں تفصیلات جمع کرنے میں تاخیر پر سوال اٹھا رہی تھی۔ یہ قانون پاس ہونے کے بعد 5 سالوں سے عمل نہیں ہوا ہے۔ اس کے نئے قواعد بھی احتیاط سے تیار کیے گئے نظر آتے ہیں۔ اس طرح
ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ وہ ایسے عمل کو متعارف کرائیں جو ریاستوں کے لیے اس کے نفاذ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑیں گے۔ ممکن ہے کہ قواعد کافی عرصے سے تیار تھے اور انتخابی فائدے کے لیے CAA کے معاملے کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ CAA حقیقت میں اقلیتی شہریوں کے مفادات پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ صرف افغانستان، بنگلہ دیش اور پاکستان سے 31 دسمبر 2014 سے پہلے آئے لوگوں کے لیے ہے۔ دی ہندو نیوز پیپر کے اس ادارے میں اور چند باتیں کہی گئی ہیں جسے میں نے نظر انداز کیا ہے۔ میں نے اس ادارے کی اہم باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ادارے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں CAA سے ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔